تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب شاہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ مرزا لگا ہوا ہے۔ نہیں، میرا سوال کچھ اور تھا۔ ہاں جی بتائیں۔ آپ تو فرقہ والی کو پسند نہیں کرتے، اوکے گڈ، بالکل۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر والے تو تھے نا، بریلوی، فرقے کا بغیر ہوتا کوئی نہیں یہاں پہ، ایسے نہ کریں۔ لیکن یہ کہ یوٹیوب پر میں بہت سرچ کر رہا ہوتا تھا اسپیشلی شیعہ اور سنی کے اختلاف کہ ایک تو یہ کہ مجھے لگا کہ یار کوئی بندہ ہے جو واقعی کام کر رہا ہے آنیسٹلی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بیسک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ بچپن سے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا وہ فوکس صرف قاعدے و قرآن کے اوپر رہتا ہے، کبھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ حدیث کی کتابیں خود کھول کے پڑھیں۔ ان کی ویب سائٹ سے یہ حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی اور پڑھنا شروع کیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ آج تک ہم کیا کر رہے تھے، مطلب ساری زندگی تو ہم نے برباد کر دی اور ہم نے کتابیں کھولی نہیں، بابوں کے پیچھے گھومتے رہے۔ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی بات دوسری آپ نے خود اپنے منہ سے کہی کہ انجینئر صاحب جو کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ریفرنسز دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم بھجن۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شبیر ہے، شبیر احمد جانگڑا، اور میں کراچی سے آیا ہوں۔ کراچی سے آئے ہیں؟ ہاں جی۔ کرتے کیا ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ کمپنی میں۔ پرائیویٹ کمپنی میں جا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا جو سابقہ فرقہ ہے وہ کون سا تھا؟ فرقہ دیکھیں میں خود فرقہ واریت کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو ہمارے یہاں جو کامن دو فرقے چل رہے ہوتے ہیں بریلوی اور دیوبندی، تو کبھی میں مطلب دونوں ہی چیزیں ایک طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، بہت ان ڈیپتھ ہم نے کبھی سوچا نہیں، تو میں اپنے آپ کو فرقہ واریت کے حساب سے کوئی چیز اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا۔ نہیں، میرا سوال کچھ اور تھا۔ ہاں جی بتائیں۔ آپ تو فرقہ والی کو پسند نہیں کرتے، اوکے گڈ، بالکل۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر والے تو تھے نا، بریلوی، فرقے کا بغیر ہوتا کوئی نہیں یہاں پہ، ایسے نہ کریں۔ یہ تو آج کل تھوڑا اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے، انجینئر صاحب ہو کے اور کافی سارے کچھ اسپیکر ہیں، لیکن انجینئر صاحب کی خاص طور پہ جنہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو اب تو لوگوں کو شعور آ رہا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے فرقہ تو ہوتا ہے، شروع سے ہی ہوتا ہے جی، بالکل صحیح بات۔ ہاں، سب کچھ دیوبندی ہے، فرقہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ نہ ہو۔ اچھا، یہ بتائیں مجھے آپ انجینئر صاحب تک کیسے پہنچے؟ انجینئر صاحب میرا خیال ہے 4 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی دا ڈیٹ، لیکن یہ کہ یوٹیوب پر میں بہت سرچ کر رہا ہوتا تھا اسپیشلی شیعہ اور سنی کے اختلاف، شیعہ سنی، اور میں نے کافی ساری کتابیں بھی پڑھی تھی، تو اس طرح میرا خیال ہے کہ اسپانسرڈ یا پروموٹیڈ ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہے، اس کے تھرو مجھے ان کا لنک ملا تھا، میں نے ان کو سننا شروع کیا، اور جب میں نے ان کو سننا شروع کیا تو میں بہت ہی زیادہ میری ایکسائٹمنٹ تھی ان اے وے کہ ایک تو یہ کہ مجھے لگا کہ یار کوئی بندہ ہے جو واقعی کام کر رہا ہے آنیسٹلی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نے زیادہ پڑھا ان کے بارے میں، تو ان کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل ہوئی، جہاں سے میں نے ان کے بہت سارے جو ریسرچ ڈاکیومنٹس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیے، منگوائے، اور اس کے علاوہ جو ان کا چینل چل رہا تھا، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں یہاں پر آؤں، لائیو سیشن اٹینڈ کروں، تو آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ انجینئر صاحب کے بارے میں ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بیسک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ بچپن سے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا وہ فوکس صرف قاعدے و قرآن کے اوپر رہتا ہے، کبھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ حدیث کی کتابیں خود کھول کے پڑھیں۔ تو انجینئر صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، جو میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کنٹینیو کریں، کہ انہوں نے ہمیں حدیث کی کتابیں کھولنا سکھائی اور ہمیں اس قابل مطلب یہ ہمیں شعور دیا کہ آپ خود کتابیں کھولیں۔ میں نے ان کی ویب سائٹ سے یہ حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کی اور پڑھنا شروع کیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ آج تک ہم کیا کر رہے تھے، مطلب ساری زندگی تو ہم نے برباد کر دی اور ہم نے کتابیں کھولی نہیں اور بابوں کے پیچھے گھومتے رہے، تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی ان سے کنیکٹڈ ہوں، اور میں اپنے سارے لوگوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ان کو سنیں اور باقی کتابیں کھولیں، قرآن پاک پڑھیں، ان کا تفسیر پڑھیں، ترجمے پڑھیں، 3-4 تفسیر اچھی تفسیروں کے بارے میں انجینئر صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے، آپ ان کو کھول کے پڑھیں۔ میں نے خود پچھلے سال ڈاکٹر اسرار کی تفسیر مکمل کی ہے، اور اس بار بھی میں نے پڑھنی ہے دوبارہ، کیونکہ تفسیر تو ایسا ہے نا
اور ترجمہ تو ایسا ہے نا کہ آپ نے کنٹینیوس پڑھنا ہے, 1 منٹ میں پڑھ کے آپ نے ختم نہیں کرنا. تو یہ ساری زندگی کا سلسلہ. اس کے علاوہ پڑھنے کو بہت کچھ ہے, حدیث کی ساری کتابیں, سائنس ستا ہے, اس کے بعد اور بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہے, صحابہ کرام کی فضائل کی بہت ساری کتابیں ہیں. تو پڑھنے کو تو بہت کچھ ہے, تو ہمیں ان چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں بابو کے پیچھے بھاگنا چاہیے اور اپنی پڑھائی بس کرنی چاہیے. یہ میرا میسج ہے سب کے لیے. یہ بتا دیں, ابھی آپ نماز رفع دین سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, رفع دین سے میں نہیں. اچھا, رفع دین ابھی نہیں شروع کیا. کب سے سن رہے ہیں انجینئر صاحب کو؟ کافی ٹائم سے سن رہا ہوں, لیکن یہ کہ نماز کے اوپر کیوں پریکٹیکل نہیں دیکھا نماز؟ میں نے دیکھا ہوا ہے پریکٹیکل, لیکن یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ رفع دین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے طریقوں سے پڑھی ہے بغیر رفع. نہیں, وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے, بغیر ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے, یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو چیلنج ہے کہ رفع دین کے بغیر نماز پڑھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں ان کو پوری ویڈیو دیکھتا ہوں اور اس کو بالکل کرنے کی کوشش. یہ شیعہ سنی کا بھی اتفاق ہے نا سر, وہ بھی رفع دین کرتے ہیں. ہاں, یہ یاد رکھیے گا. صحیح ہے, یہ سنت ہے اور یہ بڑی سنت ہے, مین سنت ہے. اس کے بغیر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھی نہیں, پھر آپ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ صحیح, سوچنے والی بات ہے. صحیح بات. ذرا جا کے غور و فکر کریں, وہ لیکچر دیکھیں اور اس کے ریفرنسز دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں فیملی کو دعوت دی. ہاں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی بات دوسری آپ نے خود اپنے منہ سے کہی کہ انجینئر صاحب جو کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. ریفرنسز دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بندہ پھر اپنے اوپینین یا سبجیکٹو میٹر نہیں رہتا, وہ آبجیکٹو بن جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے, وہ کسی کا خیال یا کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے, بلکہ یہ پروفڈ ہے, آبجیکٹو میٹرز ہیں. میں یہ پوچھ رہا تھا, گھر والوں کو بھی دعوت دی؟ ہاں جی بالکل, میرے گھر میں میری بہن ہے, وہ ان کو فالو کرتی ہیں کنٹینیوس, اور میں باقی لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں آگے ایسا ترغیب دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, ان کے اپنے اوپینین ہے, میرے فرینڈ سرکل میں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں پاکستانی عوام جو ہے نا ان کی تھوڑی موٹی سوچ ہے, ان کو کوئی نئی بات لانے کے لیے جو ہے نا, مطلب ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بغیر کسی ریفرنس کے وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, نہ کہ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے اور میں نے کیوں کہا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, ان کو ہمیں چینج کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. تو بس یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ بھائی آپ اگلے بندے کو جب تک سنیں گے نہیں, اور اگلا بندہ, مطلب میں نے کئی مرتبہ, میرے فرینڈ سرکل ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ مرزا لگا ہوا ہے. اور تو میں ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں جن سے وہ قادیانی آپ کو لگیں, اور وہ کبھی یہ پروو نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اپنی رائے تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. بات یہ کہ ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے. صحیح بات, ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے, مت مارنے کے لیے تو ایک لفظ ہی کافی ہے کہ قادیانی ہے, بختم. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یا 40 سال کے 50 سال کے لوگ ہو گئے, ساری زندگیاں گزار دی ہیں, تو آپ کے پاس آج کے وقت میں آپ کے پاس ہر ریسورسز اویلیبل ہیں. آپ اپنی ریسرچ خود کریں, آپ کو کسی کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلے جی, فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں میرا آنا فرسٹ ٹائم ہوا. بالکل, کراچی سے آئے. میں کراچی سے اسلام آباد آیا ہوا تھا, اور میں نے اپنا ٹریول, میرا آفیشیل ٹریول تھا, میں نے اپنا آفیشیل ٹریول اس طریقے سے آرگنائز کیا کہ مجھے ویکینڈ یہاں پر مل جائیں لازمی, اور پھر 2 دن, مطلب میرا جمعے کو میں نے جانا تھا, لیکن پھر 2 دن میں یہاں رکا رہا اپنے دوست کے یہاں, اور کیونکہ میرا مقصد تھا یہااں آنا, تو آج الحمدللہ اللہ کا پاک کا شکر ہے کہ یہ اٹینڈ کرنے کو مجھے موقع ملا. جی, آج آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو, بیٹھیں, آئیں. انشاءاللہ آپ اس جو ہے اکیڈمی کی اس درس کی روحانیت بھی فیل کریں گے انشاءاللہ. بالکل, اور آج آپ کے لیے میری سے ملاقات بھی ہو جائے گی, بس تھوڑی دیر تک مجلس شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. بیٹھیں جناب. چلو, شکریہ جناب. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage